اخروی فلاح و نجات کے لیے اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. نمبر 1 ایمان یعنی عقائد، اور نمبر 2 اعمال صالحہ. اخروی فلاح و نجات کا دار و مدار ان دو چیزوں پر ہے، جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا فرمائی ہے. پہلے سپارے سے شروع ہوں اور آخری سپارے تک اللہ نے متعدد مقامات پر ایمان اور اعمال صالح ان دونوں کا اکٹھے بھی ذکر فرمایا اور کہیں ان دونوں کا الگ الگ ذکر بھی فرمایا. لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کا ذکر فرمایا. تو اخروی فلاح و نجات کے لیے انہی دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. ایک آیت پہلے سپارے سے، ایک درمیان سے اور ایک آخر سے، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلے سپارے سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جو نیک اعمال کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، وہ ان باغات میں سے اپنے مرضی کے پھل کھائیں گے، اور جب وہ پھل کھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ جو ہم پھل کھا رہے ہیں یہ پھل دیکھے دیکھے لگتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ آج تک ہم نے محسوس نہیں کیا. جو اس پھل کا ذائقہ ہے وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم نے کھایا ہوا. تو جنت کے جو پھل ہے، ظاہر ہے کہ دنیاوی جو پھل ہیں یہی پھل وہاں پر ہے لیکن ان کا ذائقہ ہوتا ہے وہ کہیں نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں چیزوں کا اکٹھے ذکر ہے. قرآن کے درمیان میں دیکھیں سورہ کہف 15واں سپارہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرما رہے ہیں وہ جنت الفردوس کے مہمان ہوں. قرآن کا آخر دیکھیے 30واں پارہ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا والعصر، اللہ فرما رہے ہیں مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک